روز اول سے دو طبقات کی جنگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے، خیر و شر کی، حق و باطل کی، اور یہ جنگ قیامت تک جاری رہے گی۔ رمضان المبارک میں ہمیں صرف نفس سے لڑنا پڑتا ہے، اور آپ نے دیکھا صرف نفس سے لڑنے میں ہمیں کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور باقی پورا سال ہماری لڑائی شیطان سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ شیطان اور نفس مل کر ہم سے مقابلے پہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی کسی کو ساتھ ملانا چاہیے، اور ہمیں کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ہم اپنے آس پاس بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، بہت سی عادات کے مالک کچھ لوگوں سے بات کر کے ہماری زندگی بھر کی تھکان تک بھی اتر جاتی ہے۔ وہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر ہی سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ ان کے چہرے پر لکھا ہوتا ہے، ہم سے بات نہ کرے کوئی، انسان پہ کوشش فرض ہے نتیجہ نہیں۔ ہم نے دیکھا، ہم جانتے ہیں، اور ہم خوب سمجھتے ہیں کہ انسان بہت کمزور ہے، انتہائی کمزور۔ ہم نے دیکھا ہم بہت سے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ حکمت خداوندی میں ہم دخل نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کے لیول پہ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کائنات کی تمام مخلوقات پابند ہیں، سورج اپنے مدار سے ہٹ نہیں سکتا، اسے اللہ کا حکم ہے، چاند اپنی روٹین بدل نہیں سکتا، درخت، پھول، پودے اپنے مخصوص طریقہ کار سے پرورش پاتے ہیں، بکری بھیڑیے کو نہیں کھا سکتی، شیر کسی شکار پہ رحم نہیں کھا سکتا، نظام شمسی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا، ہر شے اپنے متعین کردہ حدود میں اپنا کام کرتی ہے، لیکن ایک مخلوق آزاد ہے اپنے ہر عمل کے لیے، اور اس مخلوق کو انسان کہتے ہیں۔ اس کے پاس دو راستے ہیں، ایک وہ جو اسے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا وہ جو اسے شیطان کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو مشورہ اور حکم رحمان کا ہے، لیکن زبردستی نہیں، آزادی دی گئی ہے کہ جو چاہو اپناؤ، لیکن ساتھ یہ بتا دیا گیا ہے کہ رحمان کی اطاعت میں جنت ہے، اور شیطان کی اطاعت میں دکھ، غم، تکالیف اور پھر جہنم۔ تو پھر عقل مند انسان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا دنیا کی تمام عظیم ہستیاں کن حالات میں زندگی گزارتی رہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہ کتنے غم ٹوٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام پہ کیا بیتی، وہ کیا وجہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہو گئے؟ اقبال نے کہا تھا نا، وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے جسم پہ پتھر کھائے، ایک گھاٹی میں قید رہے، اکثر کئی دن تک فاقہ کشی رہی، جنگیں لڑیں، اپنے سارے کام خود کرتے، دندان مبارک شہید ہوئے، اپنے بیٹوں کی وفات، ماں باپ کا دکھ، کھجور کی چٹائی پہ نیند، پھر صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اینٹ کے سرانے سو جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا مال اٹھا لائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری دولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ممکنہ موت کے خطرے کے باوجود بستر پر سوئے۔ پھر اولیاء کرام، ان سب کی زندگی میں اس طرح کے واقعات کثرت سے ملیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر تک کٹا دیا، تو کبھی سوچا ہے کہ وہ ہستیاں جن کی محبت کا اعلان خود اللہ پاک فرماتا ہے، جو چاہتے تو پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے،
اور ساری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتے، تو غور کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، یہ یاد الہی سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، لیکن پھر وہ قدرت کے قانون کے تحت باہر آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، قدرتی نظاروں کو دیکھتا ہے، تو انسان پہ واضح ہوتا ہے نہیں، یہ بھی ایک زندگی ہے۔ پھر قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا وہ بھی ایک دنیا ہے جہاں ہم سے ہمارے اعمال کے مطابق سلوک ہوگا۔ ثابت ہوا کہ انہیں کامل یقین تھا کہ یہاں کیے گئے اچھے اعمال وہاں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کام آئیں گے، اور انہی اعمال سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ انہوں نے چند برسوں کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کو خراب نہیں کیا۔ ہم صرف اسی بات کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، تو کیوں نہ ہم اسی راستے پہ چلیں اور چلنے کی کوشش کریں جس پہ اللہ کی محبوب ہستیاں چلتی رہیں۔ آج فرعون کو کوئی نہیں جانتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمیشہ رہے گا، اور ان ہستیوں کے نام تک حقیقت کی صورت میں ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے محدود جسم کو، اپنی محدود طاقت کو حسب توفیق اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔ اول تو کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں، اگر آ بھی گئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کسی مشکل میں تنہا چھوڑ دے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔